أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، فلاح کے لیے بے شمار انبیاء اور رسل کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ انگن درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام مقدس انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت اور جن کا لایا ہوا پیغام ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا یہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی قدر و منزلت ہمیں اس لیے نصیب نہیں ہوئی، اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں یہ بن مانگے ملی ہے، یہ ہمیں بن مانگے ملی ہے۔ قدر اس کو ہوتی ہے، اہمیت اسے حاصل ہوتی ہے جسے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی صرف کرنی پڑی، اس کو حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کاروبار کو ترک کرنا پڑا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کو قربان کرنا پڑا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے پاس ہے اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے پاس ہے۔ اسی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں آپ کی تعلیمات کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لو۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، ان پتھروں پہ چل کے ذرا آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں۔ کہا کہ بھئی تم اسلام لانے کے بعد، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ایسے ہی آسان نہیں چھوڑے جاؤ گے، تم پر مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، مصائب کے طوفان آئیں گے، تم پر پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، کیا اس پر تم ثابت قدم رہو گے؟ کہا کہ ہاں ثابت قدم رہو۔ کہا کہ بھائی اسلام۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی جو دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس کا ہم زندگی بھر اگر شکر بجا لائے اللہ رب العالمین کا بالکل کم ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بحیثیت انسان کتنی بڑی نعمت ہے، بحیثیت انسان کتنی بڑی تکریم ہے، کتنی بڑی تعظیم ہے۔ اللہ خود فرماتے کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو، یعنی آدم کی اولاد کو خشکی اور تری لے کر جتنی ساری مخلوقات ہے اس پر ہم نے تکریم
تعظیم کی گئی ہے، ان کی تکریم کی گئی ہے بحیثیت انسان کے، اور بحیثیت مسلمان کے اس سے زیادہ ہوا نا، اللہ تعالیٰ ہم کو چن لیا. جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تھا، اپنا حبیب بنایا تھا نا، کہا کہ ہم نے آپ کو چن لیا ہے. اسی طرح اس امت کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے لیے چن لیا ہے. احسان مان لیا. میرے بھائی، کچھ دن قبل ہم نے وہ حاجی حضرات اپنے فریضے کو مکمل کیے، اور ہم نے سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور کو کیا کیا؟ قربان کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حاجیوں کے اس حج کو اور ہماری قربانیوں کو اللہ رب العالمین شرط قبولیت سے منائے. میرے بھائی، قربانی کا مقصد کیا تھا؟ قربانی کا مقصد جانور کو ذبح نہیں کرنا تھا. بارہا اپنے خطبات کے اندر، وعظ کے اندر، دروس کے اندر، تقاریر کے اندر یہ بات سنا کہ اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا، ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ تقویٰ. قرآن کہتا ہے نا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ رب العالمین کے پاس نہ تو تمہارا جانور کا گوشت پہنچتا ہے، اسے کیا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اور نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے. اس کے بعد جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دل کے اندر جو کیفیت ہے نا، جو تمہارے دل کے اندر جو تقویٰ ہے نا، وہ پہنچتا ہے. میرے بھائی، دوستو احباب، بزرگان محترم، جب تک ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آئے گا، ہماری خلوت اور جلوت کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری ساری عبادتیں ہیج، ساری عبادتیں ہیج. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری عبادتوں کا اہم مقصد کیا ہے، اہم منبع کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ڈر ہے. میرے بھائی، اگر آپ اللہ کے ڈر کے علاوہ چاہتے ہیں کہ بہت ساری ہم عبادتیں کر لیں، بہت سارے ہم ذکر و اذکار کر لیں، بہت سارے ہم کیا بڑی بڑی باتیں کر لیں دین و دنیا کی، اگر آپ ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا تقویٰ نہیں ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تقویٰ کہاں ہونا چاہیے؟ تقویٰ آدمی کے لباس میں نہیں ہے، آدمی کی شکل و صورت میں خود بخود آ جائے گا. اب آدمی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر جب پیدا ہو جائے گا، آدمی کے دل کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی، آدمی کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، جلوت اور خلوت میں، لوگوں کے درمیان، تنہائی میں، دوستوں کے درمیان، جگہ جگہ پر اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا تو آدمی کا رہن سہن بدل جائے گا، آدمی کے زبان سے نکلنے والے الفاظ بدل جائیں گے، آدمی کا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے گا. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ بھائی میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ التقویٰ ہاں ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار اشارہ کرتے ہوئے، اپنے انگلی سے اشارہ کرتے کہا کہ تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے. تو قربانی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اگر ہم نے قربانی کا جانور دیا، جو آدمی جتنی استطاعت ہے، جس نے بڑا جانور دیا، چھوٹا جانور دیا، کوئی آدمی استطاعت کے کم قابل تھا، اس نے کیا کیا؟ ایک حصہ بھی دیا. اگر وہ حصہ دینے کے بعد اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، وہ حصہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ باعث اجر و ثواب بنے گا اس آدمی کے مقابل میں جس نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے قربانی کی. لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی کتنا بڑا جانور تو نے قربان کیا، ارے بہت بڑا پیسے والا، دیکھو اس کا جانور. آج ریاکاری، عبادت کے اندر ریاکاری جب بھی شامل ہو جاتی ہے تو اس آدمی کی عبادت کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے. دو چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں عبادت کے اندر، ایک ہے ریاکاری اور ایک دوسرا احسان جتانا. میں یہ نہیں کہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے کہتے ہیں لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والأذى. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ ہی کی آیت میں ہے کہ لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اللہ فرماتے ہیں تم اپنے اعمال کو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنی عبادتوں کو لوگوں پر احسان جتاتے ہوئے برباد نہ کرو. تمہاری ساری عبادتیں، تمہارے سارے صدقہ و خیرات، تمہارے احسان، لوگوں پر تمہاری کرم فرمائیاں ساری ہیج ہو جائیں گی. دنیا میں تو لوگ آپ کو کہیں گے بہترین قربانی کا آپ نے جانور دیا. لوگ تو آپ دنیا میں آپ کو لوگ کہیں گے کہ بہترین یہ لوگوں کی مدد کرتا تھا. دنیا میں تو آپ لوگ کہیں گے بڑا سخی تھا، بڑا حاکم تھا، بڑا کیا ہے داتا تھا، دینے والا تھا.
مگر قیامت کے دن وہ ساری چیزیں کیا ہوگی؟ منہ پر مار کر پھینک دی جائے گی. بندہ قیامت کے دن آئے گا, ایک قرآن پڑھنے والا بھی آئے گا, ایک عالم بھی آئے گا, ایک صدقہ و خیرات کرنے والا بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ اس سارے لوگوں کو کیا کر دے گا؟ دھتکار کر پھینک دے گا. ایک مجاہد بھی آئے گا. یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے, جس نے اپنی زندگی کو بظاہر اللہ کے راہ میں قربان کر دیا اس نے, مگر یہ سارے 3 قسم کے لوگ, 4 قسم کے لوگ قیامت کے دن جب آئیں گے انہیں دھتکارا جائے گا. ایک قاری قرآن آ کر کہے گا, وہ اپنی جگہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میں قرآن کا قاری ہوں, میں قرآن کو پڑھنے والا ہوں, کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کا میں قاری ہوں, پڑھنے والا ہوں. قیامت کے دن آ کر اسے فخر ہوگا کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا برگزیدہ بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دریافت کرے گا, اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ تیری تو جو قرآن دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا نا, جو قرات جو کیا کرتا تھا نا, جو لوگوں کے سامنے واضح و نصیحت کرتا تھا, اس کی وجہ کیا تھی, اس کا مقصد کیا تھا, اس کا منبع کیا تھا, تیری سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ تھی کہ تجھے بہت بڑا قاری کہے, اور یہ کیا مبین خان بڑی اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں, فلاں صاحب بڑا اونچا واعظ کرتے ہیں. دنیا میں تو تجھے ساری چیزیں مل گئی, نام مل گیا, تیرے نام سے پہلے قاری لگ گیا, تیرے نام سے پہلے علامہ لگ گیا, تیرے نام سے پہلے فاضل لگ گیا, تیرے نام سے پہلے ساری چیزیں لگ گئی, مگر تیرا مقصد دنیا داری تھی. عبادت تو میری کر رہا تھا, قرآن تو میری پڑھ رہا تھا, کتاب تو میری پڑھ رہا تھا, مقصد تیرا کیا تھا؟ مقصد لوگ تجھے کہے قاری کہے, لوگ تجھے بڑا عالم کہے, بڑا واعظ کہے, بڑا ناصح کہے. دنیا میں تو اللہ کہے گا دنیا میں جو تجھے نام ملنا تھا مل گیا, آخرت میں مجھ سے کیا تجھے تعلق؟ دنیا کے لیے کیا تھا نا ساری چیزیں, میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا, میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا تھا, دنیا میں نام مل گیا, چلو جاؤ یہاں سے. ایک آدمی آئے گا جو بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہے, بڑا لوگوں پر احسان کرنے والا ہے, لوگوں کی مدد کرنے والا ہے. ہاں, پوسٹروں میں اس کے نام چھپ رہے ہیں, گلی کوچوں میں اس کے نام کے لوگ مالے چھپ رہے ہیں, بڑا ساخی آدمی ہے, ارے فلاں ہے, مگر اس کا مقصد صرف لوگوں کے دبانوں پر آنا تھا. قیامت دن جب آئے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی دھتکار دے گا. پھر اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ میں صدقہ و خیرات کر کے آیا. اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے, تو بڑا نمبر 1 کا جھوٹا آدمی ہے. اللہ کہ کہے گا تو نے تیرے سامنے ساری چیزیں حاضر ہیں, میں فلاں بندے کی مدد کیا تھا, فلاں قبیلے کی مدد کیا تھا, فلاں خاندان کی مدد کیا تھا, فلاں گاؤں والوں کی مدد کیا تھا, محلے والوں کی مدد کیا تھا. اللہ کہے گا یہ جو مدد کرنے کا تیرے پاس جو جذبہ تھا نا, مدد کرنے کا تیرے پاس جو شوق تھا, مدد جس نے تو نے جو کی تھی, اس کا مقصد کیا تھا؟ لوگ تجھے بڑا ساقی کہیں, لوگ تجھے بڑا خاتم کہے, لوگ بڑا تجھے دینے والا کہے, لوگ تجھے کہے بڑا مالدار آدمی ہے. تیرا نام دنیا کے اندر تو لگ گیا, آخرت کا طالب ہی نہیں تھا, تیرا مقصد میں ہی نہیں تھا. تیرا مقصد دنیا والے تھے, دنیا میں ساری چیزیں مل گئی, آخرت میں تجھے کچھ نہیں ملا. قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. لوگوں کو تکلیف, آج آدمی کسی پر احسان کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, وقت جیسے ہی بدلتا ہے نا تو آدمی اس کیے ہوئے احسان کو یاد دلاتا ہے. کیا ہے بڑے باتیں کر رہے بھائی, بڑے ڈینگے بغیر. ایک زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں تھے, میری وجہ سے اتنے بڑے, میری وجہ سے یہ اتنے مقام پر. آج ہماری زبانوں پر یہ چیزیں ہیں. بھائی جو تم نے احسان کیا ہے غریب کی, جب غربت میں, پریشانی میں, مصیبت زدہ آدمی کی مصیبت میں آپ نے مدد کی, اس کی پریشانی کو, اس کی مصیبت کو, اس کی تکلیف کو, اس کی ساری چیزوں کو آپ نے ظاہر جو کیا تھا, مدد جو کی تھی, وقت آنے پر آپ بدل گئے. آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی واہواہی کریں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت آنے پر ہمیشہ آپ پہ کہیں کہ بھائی فلاں مبین صاحب نے بڑا اچھا کام کیا, میری مدد کی. بار یہ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا, تمہارے صدقہ و خیرات ضائع ہو جائیں گے, باطل ہو جائیں گے, اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. کس کی وجہ سے؟ بالمن, احسان جتانے پر, اور ادا, زبان سے, اپنے کردار سے, اپنے ایکشن سے. آپ دیکھتے ہیں نا ادا کا جو لفظ استعمال کیا گیا, تکلیف دینا, آپ کا نکلا ہوا جملہ کسی کو تکلیف دے گا, یہ ساری چیزیں ضائع کریں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آئے, ایسا آئے کہ اس تقوی کے ذریعے ہم کسی سے کوئی امید نہ لگائیں. تقویٰ اسی کا نام ہے, پرہیزگاری اسی کا نام ہے. مقصد صرف اللہ رب العالمین. ہر کام میں, چاہے نماز پڑھ رہے ہو, چاہے صدقہ و خیرات کر رہے ہو, چاہے حج کر رہے ہو, چاہے ذکر و اذکار کر رہے ہو,
چاہے قربانی کا جانور قربان کر رہے ہو، چاہے زکات دے رہے ہو، ساری چیزوں کے اندر اگر مقصد نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور معلوم ہے آج ہمارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھئی اتنا ساری عبادتیں کرنے کے بعد ہم پریشان ہیں، ہر آدمی پریشانی کی وجہ سے رو رہا ہے، پریشانی کا راگ لگایا ہوا ہے۔ کون سا ایسا گھر نہیں ہے جہاں پر پریشانی نہیں ہے؟ کسی کے پاس بیماری گھر کی ہوئی ہے، کسی کے پاس کاروبار اعتبار سے آدمی پریشان ہے، کوئی بچوں کے اعتبار سے پریشان ہے۔ یہ پریشانی آتی کیوں؟ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو تقوی والا ہوتا ہے نا، جو پرہیزگاری والا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ قرآن کا جو بات ہے وہ سچی ہے، ہمارا جو کردار ہے، ہمارے جو اخلاق ہے، ہماری جو اوصاف ہے، ہماری جو روش ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ ہم عبادت کر کے چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ فوراً ہمیں ملے، ہم دعا کر کے یہ چاہتے ہیں کہ فوراً قبول ہو، ہاں ہم کسی پر احسان جتا کر یہ کہتے ہیں کہ فوراً اس کا ہمیں کیا ملے؟ صلہ ملے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کیا ہے معلوم ہے؟ یہ دنیا دار الجزا ہے یا دار العمل؟ دار العمل۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو اسی وقت ساری چیزیں مل جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اٹھا کر رکھی جاتی ہے۔ یہ جو اٹھا کر رکھی جانے والی چیز ہے، اس کو ہم کیا سمجھیں؟ ہماری ناکامی نہ سمجھیں۔ جو آدمی عبادت کر رہا ہے نا، جو آدمی متقی پرہیزگار ہے، جو تقوی والا ہے، اسے اپنی ناکامی نہ سمجھے، اسے اپنی ناکامی بھائی ہم سب کچھ کر کے کچھ بھی نہیں، ہمارا خسارہ، یہ نہ سمجھے۔ قیامت میں وہ چیز ملنے والی ہے۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ نا ہم پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بہت ہم تکلیف میں ہیں، بھائی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ساری چیزوں کی جو رونا رو رہے ہیں نا، وہ ہماری روش کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے کرتوت کی وجہ۔ قرآن کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر، کیا کہتا ہے؟ بما کسبت ایدیکم، ایک جگہ پر لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ پر ایدی الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے زمین اور خشکی اور تری کے اندر کیا ہے؟ فساد مچا ہوا ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، فتنے پھوٹ پڑ رہے ہیں، لوگ گھروں کے اندر سے خیر و برکت ختم ہو چکی ہے، ہمارے اپنی کرتوت کی وجہ سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ذکر و اذکار کرنے والا آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ سکون آتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ خوشحالی آتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے انحراف کرنے والا آدمی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے والا آدمی ہے، اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کیا کر کے رکھ دیتا ہے؟ تنگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ تقوی والے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ میرے بھائی بات یہ تقوی کی ہوئی، اور دوسری بات جو اصل جو چیز ہے کہ عبادت کا مسئلہ اللہ رب العالمین سے، دو چیزیں آپ ذہن نشین کر لیجیے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی لفظ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے، حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ کہ بندوں کا بندوں پر حق کیا ہے۔ اصل بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا، ہم چھوٹی چھوٹے ایسے حقوق ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں جس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے معمولی سمجھتے ہیں۔ سلام کرنا ہے نا، یہ ایک بندے کا دوسرے بندے پر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ یہ حق ہے۔ آج تک ہم نے حق سمجھا ہی نہیں ہے، اس کو کیا سمجھا؟ اپنی انا کا مسئلہ سمجھا، اس کو حق نہیں سمجھا۔ بھائی بڑا آدمی ہے، وہ انا کا مسئلہ سمجھ کے کہتا ہے کہ چھوٹا آدمی مجھے سلام کرے۔ کوئی بڑے گھرانے والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھائی چھوٹے گھرانے والا مجھے سلام کرے۔ اسلام کا مقصد یہ نہیں، اسلام کا اصول یہ نہیں ہے۔ دیکھو اسلام کا اصول کتنا، ایک سلام کے مسئلے پر لے کر میں بات کروں گا، حق کے سلسلے میں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ کیا مسئلہ ہے؟ بالکل چھوٹا مسئلہ ہے نا سلام کے مسئلے میں۔ اسلام کے اندر کیا کہ حق المسلم علی المسلم ستن، ایک جگہ پر ذکر ہے 6 ہے حق ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر، اور دوسری جگہ پر 5 کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا اس کے اندر ذکر کیا کیا گیا ہے؟ اگر آدمی کسی سے ملاقات کرے تو کیا کریں؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، اگر کوئی آدمی کسی سے ملاقات کرے تو سلام کرے۔ ہم سلام کے مقصد کو کیا سمجھیں؟ ہم اپنی انا کا مسئلہ سمجھیں۔ میرے بھائی اسلام کی جب ہم تعلیمات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سلام کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سلام اس آدمی کو کرو جو جس آدمی کو تم جانتے بھی نہ ہو۔ کتنی بڑی بات بتائی نا، ایک آدمی نیا آدمی آیا ہوا ہے آپ کے محلے کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ اسے پہچانتے نہیں، آپ معلوم ہے دور سے ہیبت سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان آدمی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو تب بھی اسے سلام کرو۔ دیکھو انا کو دور نکالنے کے لیے
ایک دوسرے کے درمیان ادب و احترام کو ملحوظ رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کی عزت و احترام کے سلسلے میں قرآن کیا حدیث کے اندر کیا ذکر کیا گیا؟ کوئی آدمی سواری پر سوار ہے نا، کوئی آدمی حدیث کا لفظ استعمال کر، سواری پر سوار ہونے والا آدمی چلنے والے آدمی کو سلام کرے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے سواری کرنے والے آدمی کے اندر یہ تھوڑی بہت تکبر، تھوڑا بہت اس کے اندر آنا پر بھائی میرے پاس تو سواری ہے تو وہ چلنے والے آدمی کے پاس سواری، یہ جو تکبر ہے نا، اس تکبر کو توڑنے کے لیے کہا کہ بھائی سوار آدمی چلنے والے کو سلام کرے۔ اور پھر کیا کہا؟ چلنے والا آدمی بیٹھنے والے آدمی کو سلام کرے۔ یہ تکبر کو دور کرنے والی چیز، آپس میں محبتیں بانٹنے والی چیز ہے۔ ہاں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، اپنے بڑے پن کا مسئلہ نہ بنائے۔ اگر کوئی آدمی بڑا آدمی ہے، محلے کا بڑا آدمی ہے، ہاں کوئی سوسائٹی کا بڑا آدمی ہے، خاندان کا بڑا آدمی ہے، چھوٹے آدمی کو سلام کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے۔ میرے بھائی، اسوہ رسول ہمارے پاس ہے نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں نکلتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے۔ کبھی ہم نے آج کیا چھوٹے بچوں کو؟ کیا مجال ہم اپنے گھر میں جا کر بچوں کو سلام نہیں کرتے، باہر کے بچوں کو سلام کرنے کی دور کی بات۔ یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، حق ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ آدمی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے۔ اور بہت سارے لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ سلام کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا، منڈی جھکانا، ہاں، یا اور اسٹائل میں سلام کا لفظ السلام علیکم۔ دیکھو نیکیوں کا تصور کیجئے، نیکیوں کا تصور۔ اگر کوئی آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی سلام کر لیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا کہ بھائی کوئی آدمی، کوئی غریب آدمی کسی مالدار آدمی کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم صاحب بولے نہیں ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ سلام کا جواب دینا ضروری ہے، آدمی اس کو ضروری سمجھیں، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو اپنے تکبر کا، اپنی شان و شوکت کے کمی ہونے کا مسئلہ نہ بنائیں۔ فسلم علیہ، تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی سلام کہے تو اچھا بہترین جواب یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سلام کا جہاں تک مسئلہ ہے، قیامت کے دن جب تمام جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ رب العالمین جنتیوں کو کیا کرے گا؟ سلام بھیجتا رہے گا، جنتیوں کو سلام بھیجتا رہے گا۔ سلامتی جب تک انسان کی پر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحم و کرم بندے پر نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی زندگی کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی۔ سلام کو عام کریں۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اسلام، بہترین دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس جملوں میں استعمال کیا کیا گیا حدیث کے اندر؟ افشوا السلام۔ کیا کہا؟ سلام کو عام کریں۔ یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہیں۔ میرے بھائی، گھر میں جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں جاتے ہوئے سلام کیا کرتے تھے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، یہ حق ہے۔ اس کے بعد پھر کہا اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ۔ کوئی آدمی آپ کو بلائے، اور حقوق میں سے اور ایک بات کیا ذکر کی گئی؟ اگر کوئی آدمی آپ کو کسی بھی وجہ سے بلائے، اچھے کاموں کے لیے یا دعوت کے لیے بلائے، تو اس کا جواب ہے۔ کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی آدمی گڑھے میں گرا ہوا ہے، کوئی آدمی گاڑی سے گرا ہوا ہے، کوئی آدمی کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، اگر آپ کو بلا رہا ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کا جواب دے۔ سادی جملے میں کیا ذکر کیا گیا؟ اذا دعاک، اگر کوئی آپ کو بلائے، مصیبت میں بلائے، پریشانی میں بلائے، خوشحالی میں بلائے، غمی میں بلائے، کسی وقت بھی بلائے، تو آپ اس کو کیا چاہیے؟ فاجب، اس کو جواب دیں۔ یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اس کے پاس جا کر اس بات کی بھی کا اطلاع کرے، یہ مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ میرے بھائی، کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ، اپنے آپ کو اسلام کے شہدائی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی کہتے ہیں، ہمارے آس پاس کے پڑوسی پریشان حال ہیں، کئی مرتبہ آپ کو بلایا جاتا ہے، میسج کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو بلایا، موجودہ دور کے اندر میسج ہی کے ذریعے اگر کوئی آدمی پریشانی کے عالم میں بلا رہا ہے، تو آپ کا یہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ حق ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ کون سی دعوت کو قبول کرنا ہے؟ پھر یہ نہیں کہ بھائی صاحب بیڑی پینے بلایا تھا، سگریٹ پینے بلایا تھا، فلاں پارٹی میں ناچنے کے لیے بلایا تھا، ڈانس کرنے کے بلایا تھا، مصعب بول دیے ممبر پر چڑھ کر اذا دعاک فاجب مسلمان، یہ نہیں ہے۔ نیکی کے کاموں میں ذہن نشین کرنا، عبادت
عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو قرآن اور حدیث کے اندر ہو، جس کو کرنے کی وجہ سے آپ کو ثواب ملتا ہے نا، جس کے کرنے کی وجہ سے ثواب ملتا ہو. ایسا نہیں پھر بعد میں مول صاحب کہہ دیے بھائی مول صاحب بولتی ہے اذا دعاک فاجب کو جب بھی بلاؤ آؤ جاؤ. نہیں، گڈ کھیلنے کے لیے، پب جی کھیلنے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، سنیما میں، تھیٹر میں جانے کے لیے، یہ نہیں ہے. دین کے کاموں کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے، مصیبت کے وقت اگر کوئی آدمی بلاتا ہے تو اس کا جانا ضروری ہے. اذا دعاک فاجب. اس کے بعد تیسری چیز وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ. اکثر کیا ہوتا ہے معلوم ہے، آج بہت کم لوگ نصیحت کرنے والے آپ کو ملتے ہیں. یہ بھی اس دور کا بہت بڑا خسارہ ہم لوگوں کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے نصیحت طلب کرے، بولے کہ بھائی حضرت آپ ہمیں نصیحت آپ کیجئے، ساجد صاحب ہمیں نصیحت کیجئے. آج کل بہت کم ایسے لوگ ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے. اس کو نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو وعظ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے خطبے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت کچھ سن چکا. اذا استنصحک فانصحہ. اگر کوئی آدمی آپ کو اس سے نصیحت طلب کرے، کوئی آدمی آپ سے مشورہ طلب کرے، کوئی آدمی آپ سے کوئی بات طلب کرے تو اسے مشورہ دو، اچھا مشورہ دو. اگر آپ کے پاس ہے مشورہ، اگر آپ کے پاس اچھی نصیحت ہے، بیکار کی نصیحت نہیں کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے. استنصحہ کا فنصح. اس کے بعد ایک چھوٹی چیز جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حدیث کے اندر ذکر کیا گیا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَسَمِّتَهُ. حدیث کے اندر استعمال کیا کیا گیا، اگر کوئی آدمی چھینک مارے نا، اکثر ہوتا ہے نا. اور ہمارے اسلام کا طریقہ دیکھو، آج دنیا والے اس کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں. آج دنیا والے، آج سائنس بھی اس کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں. آج ڈاکٹر بھی اس کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں. اسلام کے اندر کیا بات ذکر کی گئی کہ اگر آدمی کوئی چھینک کر مارے نا، اکثر لوگوں کا دیکھو کتنا ہمارا بحیثیت مسلمان ہمارے اخلاق کتنے گرے ہوئے ہیں. میں بھی اس کے اندر شامل ہوں. ایسا نہیں کہ امام خطیب صاحب خطبہ دے رہے تو اس سے مبرہ نہیں ہے. اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میں بھی اس کے اندر شامل ہوں. چھینک مارتے ہوئے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ جہاں جیسے چھینک آئے فوراً مار دیتے ہیں. ہاتھ رکھنا ضروری ہے. جمائی آنے پر جس طرح آج جیسے جمائی آتی ہے، منہ جیسے کھلتے ہیں، پورا جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جہاں دیکھ منہ پر ہاتھ پھیرو. چھینک آئے تو ہاتھ رکھیں. دیکھو آج ترقیاتی دنیا یہ کہتی ہے کہ جو اسلام نے جو بات بتائی تھی نا، چھینک آنے پر ہاتھ رکھنے کے مسئلے میں یا جمائی آنے پر ہاتھ رکھنے کے مسئلے پر، یہ بالکل عین فطرت ہے، فطرت کے برابر ہے فطرت. اس کا خاص خیال رکھیں. لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا ہوا ہے، یہ اسلام کا کیا لباس اوڑھ کر آیا ہوا ہے. دیکھو اس کا چھینکنا بھی اس کا اسلام طریقہ سکھاتا ہے. اللہ اکبر. ایک یہودی صحابہ کرام کو طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتا ہے کہ تمہارے نبی تم کو قضائے حاجت کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں. دیکھو ہمارا اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے کہ آدمی اپنی حاجت کو پورا کرتے ہوئے بھی اسلام کے طریقے کو اختیار کرے، بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرے. تو چھینک کا مسئلہ بھی ایسے ہی. آج جو منہوں پر ماسک لگائے ہوئے ہم پھر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سانس کی وجہ سے جراثیم ایک دوسرے میں کیا ہوتے ہیں؟ سیراب کرتے ہیں، ہے نا. کورونا کے چکر میں یہ ہے نا. تو آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا چکی ہے کہ آپ چھینک ماریں گے تو آپ سے جو جراثیم ہوگے، سامنے والے کو اس کو لگیں گے، یا سامنے والے کو اس کا کیا ہے، اس کا برا اثر ہوگا. تو اس کے بعد کیا کہا؟ چھینک تو مارتے ہیں، فحمد اللہ. اہم چیز یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ چھینک مارنے کے بعد آدمی چھینک مار دیا، بیٹھ گیا، چھینک 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ لوگ بیٹھے. کیا کریں؟ ساتھ میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے. فحمد اللہ، تمام تعریف اللہ کو لانا. صرف چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہے. ایسا دیکھو حق کیسا بنتا ہے، ایک دوسرے سے یہ چین ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے نا، چین ہے. ایک آدمی چھینک مارا الحمدللہ کا، دوسرا آدمی سنا وہ کیا کہا؟ یرحمک اللہ کا. پھر وہی آدمی جس نے یرحمک اللہ کا، جو چھینکنے والا آدمی کہا یہدیکم اللہ. دیکھو دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. جب دعاؤں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے نا، آپس میں اختلاف کبھی نہیں ہوتا، آپس میں ایک دوسرے سے منافرت کبھی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے رنجش کبھی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے خلاف آدمی نہیں چل سکتا. کیوں؟ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ کا ہے، بندہ اپنے لیے کہا الحمدللہ، سننے والا کہا بھائی اس نے اللہ کی تعریف بیان کی، تجھ پر اللہ کی رحمت برس. رحم ضروری ہے نا. محسوس کیا ہوتا ہے ہمیں؟ یہ رحم ضروری ہے بھائی.
چھینگون مارا, پریشانی اسے آئی, الحمدللہ بول دیا ٹھیک ہے, پھر ہم نہیں, اسلام کہتا ہے کہ یہ حق ہے تمہارا. فسمتہ کے معنی کیا ہے, اس کو اچھا جواب دے, یرحمک اللہ کہے. پھر یرحمک اللہ سننے والا آدمی ایسا نہیں کہ بھائی سن لیا ختم ہے, بہت اچھا کیا, مجھے دعا دیا. پھر کہا کہ تیری چھینک کی وجہ سے اس نے تجھ پر کیا کیا, دعا دی تجھے, رحمت کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے, تیری جسمانی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے, جو تجھے تکلیف ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے. دعا دیا, رحم ہوا اللہ تعالیٰ کا. وہ کہے گا یہدیکم اللہ, خالی یہاں تک نہیں روکا, یصلح بالکم. کتنی پیاری دعا ہے, کتنا پیارا ہمارا مذہب, کتنا پیارا مذہب. دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو آپس میں اتحاد و اتفاق اور آپس میں بھائی چارگی کا اتنا بڑا درس دیتا ہے. دعا دینے کے بعد بندہ کیا کہتا ہے, یہدیکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. اکثر ہم لوگ سنتے ہیں نا, ہمارے پاس ہمارا رواج بالکل بدل گیا. اگر کوئی آدمی ہدایت کی دعا دے تو فوراً آدمی ناراض ہو جائے گا, پھر اللہ تجھے ہدایت دے, فوراً آدمی ناراض ہو جائے گا. ہدایت کی دعا دینے پر آدمی ناراض ہوگا, یہ رواج ہمارا بنا ہوا ہے. ہدایت دعا لینا چاہیے. حدیث کے اندر کیا دیا, یہدیکم اللہ, اس کے بعد کیا ذکر کیا گیا, یصلح بالکم. اللہ اکبر, تو بھی اچھا ہو, تو میرے لیے دعا کیا تھا نا رحمت کے لیے, اللہ تعالیٰ تیری رہنمائی کرے, تجھے ہدایت دے, اور تیری ذریت کو, تیرے بال بچوں کو, تیرے بیٹوں کو, تیرے بیٹیوں کو, تیرے خاندان والوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح کرے. صرف ایک چھینک مارنے پر اسلام آپس میں لوگوں کو کیسے جوڑتا ہے, دعاؤں کا کیسا اہتمام سکھاتا ہے, ایک دوسرے سے کہتے اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے. دیکھیے یہدیکم اللہ سکھتا ہے, تو اس کی عادت آتا ہے, ہم سب اس کی عادت ڈالیں. 1:30 بجے تک ہے ٹائم اس کا, یہدیکم اللہ یصلح بالکم. اور اس کے بعد اور ایک چیز جو آج ہمارے پاس سے وہ چیز ختم ہو چکی ہے, وہ کیا ہے, وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُ. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی آدمی مریض ہے نا, کوئی آدمی مرض میں مبتلا ہے, دواخانوں میں ایڈمٹ ہے, اللہ اکبر, ہم اپنے آپ کو افسوس کر لیں. میں یاد رکھیے بھائی, انسان ہے وہ کبھی نہ کبھی مریض ہوگا, کبھی نہ کبھی اس کو دواخانے میں جانا پڑے گا. کوئی آدمی آج کے دور کے اندر, کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی مریض ہو ہی نہیں سکتا. گزشتہ دور کے اندر ہوتا تو ہوتا ہوگا, مگر یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھو حدیث کے اندر کیسے ایک دوسرے کے مسلمانوں کے حق سے کیا, اگر کوئی آدمی مرض میں مبتلا ہے نا, کوئی آدمی پیشنٹ ہوا ہے نا, اس کی عیادت کرنے کی تعلیم دی. بھائیوں کی عیادت کرنے کا آج ہمیں ظرف نہیں ہے, ماں باپ کی عیادت کرنے کا ہمیں ظرف نہیں ہے, ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہمیں ظرف نہیں ہے. بہن بیمار ہے, بھائی بیمار ہے, ماں باپ بیمار ہے, اتنے بدنصیب آج ہو چکے ہیں دنیا کے کھیلوں کے اندر, ہاں دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر, دنیا کی کاروبار کے اندر اتنی ہوئے کہ ماں باپ بھی ہم سے بھول گئے. سلف صالحین کہتے ہیں کہ آپ کو اگر دنیا کی حقیقت جاننا ہے, دنیا کی حقیقت جاننا ہے, دنیا کی بے بسی جاننا ہے, دنیا کی پریشانی جاننا ہے, دنیا والوں کی کمزوری جاننا ہے, تو جاؤ قبرستانوں کا جائزہ لے کر دیکھو, اور دواخانوں میں بڑے مریضوں کا جائزہ لے کر دیکھو. کل تک وہ اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے تھے, کل تک وہ اپنے آپ کو بڑے ہمت والے سمجھتے تھے, کل تک یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر میں ہی ہوں. آج مرض میں مبتلا ہے, ایک ایک سانس کے لیے تڑپ رہے ہیں. عیادت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا, اتحاد و اتفاق کا ہمیں سبق دیا گیا. اتحاد و اتفاق اس سے بھی آتا ہے. حق یہ ہے مسلمان کا, ایک دوسرے مسلمان پر کوئی آدمی مریض ہوتا ہے تو اس کے اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو. وہ ایک بڑھیا جو ڈیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتی تھی, کچرا ڈالا کرتی تھی. ایک دن کچرا نہیں ڈالا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں گئی بڑھیا, آج کچرا مجھ پر نہیں پڑا. کہا کہ بڑھیا بیمار ہے, عیادت کے لیے گئے. اللہ اکبر. آج ہم اتنے بدنصیب ہے کہ ماں باپ کی عیادت کرنے کا بھی ہمیں موقع نہیں ملتا, ان کی زیارت کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا. ہاں, گڑیا کی عیادت کے لیے چلے گئے, گڑیا دیکھ کر پریشان ہوتی ہے, تم وہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر میں روز کچرا ڈالا کرتی تھی, آج میں بیمار پڑا تو تم میری عیادت کے لیے. اسی وقت وہ اسلام دے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, عیادت کی عادت ڈالنا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں اور سناؤں آپ کو. عیادت کے سلسلے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اگر کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا, گھر کے واپس آنے تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں نا. اتنا بڑا آفر, اتنا بڑا احسان اسلام کا اور اللہ کا ہم مسلمانوں پر ہے کہ آدمی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے, عیادت مریض کے پاس بیٹھتا ہے, مریض سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے, مریض کی دعا لیتا ہے, پھر گھر کو جاتا ہے تو اس وقت تک فرشتے کو اس کے لیے دعا کرتے ہیں.
تو اس کی عادت ہم ڈالیں, اس کو معمولی نہ سمجھیں. آج وہ مریض ہے, کل ہم مریض ہو جائیں گے, کیونکہ مریض کو آنے والوں کی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے, جو اس کے ساتھ ملنے کے لیے آتے ہیں نا, اس کی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کی ہم کوشش کریں. وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ. اس کے بعد اور ایک چیز ذکر کی گئی, وَإِذَا مَاتَ فَأَتْبِعُهُ یا فَاتَّبَعُهُ. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. یہ رواج ہمارے پاس بھی ختم ہو گیا, مر گیا ختم, فلاں محلے کا جان پہچان کا آپ کا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہیں, وہ توحید پرست ہے, وہ نمازوں کا پابند تھا, یا بحیثیت کہ وہ مسلمان تھا, اس کے اندر کسی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا, اس کے اندر کسی چیز کا المسلم کہا گیا. اگر اس کے اندر مومن کہا جاتا, متقی کہا جاتا کہ اسی کی عیادت کرنا ہے, اسی کو سلام کرنا ہے, ہاں وہ چھینک مارے تو اسی کو, عام لوگوں کی بات بتائی گئی, عام لوگوں کی بات بتائی گئی. اگر کوئی مرے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھیں, اس کا بہت بڑا ثواب ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے. بس آپ کو ایک موٹے موٹے الفاظ میں نے جو ذکر کیا اس کی طرف آپ دھیان دیں, بیٹھ کر سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. سلام کی عادت ہمارے اندر ہے, ہاں اگر کسی کوئی مریض ہے اس کی عادت اگر نہیں ہے تو عادت ڈالیں, بچوں کو اس کی تعلیم دیں, بچوں کو اس کی طرف نصیحت کریں, بڑوں کو اس کی طرف نصیحت کریں, اپنی عورتوں کو اس کی طرف نصیحت کریں. تبھی چل کر معاشرے کے اندر خوشحالی آئے, تبھی چل کر ایک دوسرے کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا, تبھی چل کر ہمارے اندر کینہ کپٹ ختم ہو جائے گا, تبھی چل کر حسد اور جلن ہمارے دلوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا. اور سب سے پہلے جو بات بتائی گئی تھی, پرہیزگاری آئے, ہماری عبادتوں کا کسی کو احساس نہ ہو, کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم عبادت کریں. اکثر یہ بھی دیکھنے آتا ہے عبادت کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی صبح میں نہیں اٹھا, بھئی رات میں تہجد پڑھ رہا تھا. یہ ساری چیزیں ہمارے ضائع کرنا ہے. کسی پر احسان کر کے احسان نہ جتائیں, تکلیف نہ دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہاں کتاب و سنت کی باتیں ہم سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو قرضوں میں مبتلا ہیں, قرض کے بوجھ تلے اللہ دبے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بہترین قرضے کا بندوبست فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھائی کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح سے پریشان ہیں, گھریلو اعتبار سے ہو یا کاروباری اعتبار سے ہو, رشتوں کے اعتبار سے ہو, خاندانی اعتبار سے, اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کے اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اللہ رب العالمین جو مرض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مہلک وبا اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے, خصوصاً ہمارے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے, اللہ اس مہلک وبا سے تمام لوگوں کو خصوصاً بالخصوص مسلمانوں کو اس سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تو مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ظالم, جو جابر, جو بدماش قسم کے لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو انہیں پر مار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تو اعانت فرما, مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو متحد فرما. اللہ تعالیٰ توحید پرست بنا. اللہ تعالیٰ توحید کی جو خوبیاں ہیں, توحید کی جو ثمرات ہیں انہیں نصیب فرما. اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھ, دین اسلام پر قائم دائم رکھ, کہ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو, ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد